السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ملک میں ہر طرف اس وقت سیاسی عدم استحکام برقرار ہے۔ پنجاب ہو یا سندھ یا وفاق، تینوں جگہوں پر عدم استحکام کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ وفاقی حکومت کے لیے خطرہ تھا کل تک، کیونکہ ایم کیو ایم نے علیحدگی کا اعلان تو باضابطہ نہیں کیا تھا، لیکن اس پہ کنسیڈر کر رہی تھی، دھمکی دی ہوئی تھی، اور اب وہ خطرات جو ہیں وہ مکمل طور پر تو نہیں ٹلے، لیکن کم ضرور ہوئے ہیں، اور امکانات ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے لیے، شہباز شریف کے لیے جو خطرہ تھا وہ شاید ٹل جائے، لیکن ابھی مکمل طور پر وہ بھی نہیں ٹلا۔ اور ایسے میں پھر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے لیے خطرات نئے پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ بلیغ الرحمان صاحب کے خلاف، گورنر پنجاب کے خلاف ایک درخواست گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں گورنر پر الزامات لگائے گئے ہیں کہ گورنر نے غیر آئینی طریقہ اڈاپٹ کیا، اپنایا، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو ہٹایا جائے۔ یہ درخواست گئی ہے، شبیر اسماعیل شہری ہیں، انہوں نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے وساطت سے یہ درخواست دی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے اس درخواست پر سماعت کے لیے، اور کہا ہے کہ جی 16 جنوری کو سماعت ہوگی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو ہٹانے کے لیے، عہدے سے ہٹانے کے لیے جسٹس عابد عزیز شیخ ہیں جو اس لارجر بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس چودھری اقبال ہیں ان کے ساتھ، جسٹس مزمل اختر شبیر ہیں، جسٹس طارق سلیم شیخ ہیں، اور جسٹس عاصم حفیظ ہیں۔ یہ لارجر بینچ ہے جو سماعت کرے گا 16 کو۔ گورنر کے لیے کہا گیا ہے درخواست میں کہ گورنر نے بغیر کسی وجہ کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا۔ دوران اجلاس، یعنی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، سیشن چل رہا تھا، تو دوران سیشن گورنر نے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا وزیر اعلیٰ کو، جو کہ نہیں کہہ سکتے تھے، ٹائم دینا چاہیے تھا 4 سے 7 دن کا۔ یہ آئینی تقاضا ہے جو گورنر نے پورا نہیں کیا، اور صدر کو، عارف علوی صاحب کو بھی خطوط لکھے گئے، وزیر اعظم کو بھی خطوط لکھے گئے، لیکن دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور گورنر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی ایکشن نہیں ہوا، لہٰذا ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ لارجر بینچ اس پہ تشکیل ہوا ہے اس درخواست کی سماعت کے لیے، 16 کو سماعت رکھی گئی ہے۔ تو گورنر کے لیے پنجاب میں ویسے ہی مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ گورنر نے ابھی تک، جب یہ میں ویلاگ جب کر رہا ہوں تو اس وقت تک گورنر نے دستخط نہیں کیا سمری پر، وزیر اعلیٰ نے جو بھیجی ہے اسمبلی توڑنے کی، پتہ نہیں کیوں روکی ہوئی ہے، جبکہ نون لیگ اس پہ راضی ہے کہ جی انتخابات ہوں، چاہے جو بھی عام انتخابات ہوں، لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اسمبلی تو ٹوٹ چکی، کیونکہ جب وزیر اعلیٰ نے ایڈوائز کر دی گورنر کو اسمبلی توڑنے کی، تو اس کے بعد کوئی آئینی آپشن نہیں ہے اسمبلی ٹوٹنے کے علاوہ۔ گورنر اگر دستخط نہیں بھی کریں گے تو 48 گھنٹے کے بعد اسمبلی آٹومیٹک تحلیل ہو جائے گی، اور گورنر شاید اسمبلی کی تحلیل پر سمری نہیں کرنا چاہتے، ڈیلے کیا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، یا پس پردہ کوئی کہانی چل رہی ہے، کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ اس کا ابھی میڈیا میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ کوئی سیٹلمنٹ، کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ حالانکہ سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر حکومت تاریخ دے عام انتخابات کی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے، تاریخ دے تو کوئی سولوشن نکال سکتے ہیں، لیکن حکومت نون لیگ جو ہے اس کو نہیں مان رہی، رانا ثناء اللہ اس کو نہیں مان رہے۔ تو گورنر کے لیے خطرات اب نئے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے۔ وزیر اعظم کے خلاف جو خطرات تھے وہ اس طرح کم ہوئے ہیں کہ ایم کیو ایم نے باضابطہ طور پر حکومت سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، اور ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے
دنیا ٹی وی تو یہ رپورٹ کر رہا تھا ذرائع کے حوالے سے کہ ایم کیو ایم حصہ لے گی بلدیاتی انتخابات میں۔ الطاف حسین کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ اپیلیں کر رہے ہیں لوگوں کو، کراچی کے شہریوں کو، اپنے ایم کیو ایم کے ورکرز کو، ووٹرز کو، کہ نہ نکلیں، بائیکاٹ کریں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایم کیو ایم کو اپیل کی ہے، درخواست کی ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے، کیونکہ انتخابات سندھ حکومت نے بھی ملتوی کرانا چاہے ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پہ۔ الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا سندھ حکومت نے کہ جی سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے، دہشت گردی کا خطرہ بھی ہے، فورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس اتنی نہیں ہے، نفری نہیں ہے اتنی، ہم سیکیورٹی انتظامات نہیں سنبھال سکیں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے 2 دفعہ، آج دن کو بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا تو آج بھی سندھ حکومت کی جو درخواست تھی، ایڈوائز تھی، وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی، اور الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی انتخابات تو کل ہی ہونے ہیں، کل یعنی 15 جنوری کو، اتوار کو کل انتخابات ہونے ہیں کراچی، حیدرآباد، دادو، ان اضلاع میں۔ تو سندھ حکومت نے کہا ہے کہ چلیں جی اگر کرا ہی رہے ہیں انتخابات تو ہم تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے، ہم تو الیکشن اسی لیے لڑیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 85 میں ہم نے بائیکاٹ کر کے دیکھا تھا جس کا ہمیں نقصان بھی ہوا تھا، اور آج تک پیپلز پارٹی اس کو کوڈ کرتی ہے اس 85 کے انتخابات کو، کہ بائیکاٹ کرنے کا ہمیں نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ کیونکہ جب بائیکاٹ کوئی جماعت کرتی ہے، نقصان اس سینس میں ہوتا ہے کوئی بائیکاٹ کرتی ہے تو پھر اس کی جگہ پر دوسرے آ جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں یا نئی جماعت آ جاتی ہے، کسی نہ کسی نے تو منتخب ہونا ہے نا۔ ایم کیو ایم کے ووٹرز اگر نہ بھی نکلیں، ووٹ نہ بھی ڈالنے آئیں، تو بھی باقی لوگ تو آئیں گے ووٹ ڈالنے، باقی جماعتوں کے لوگ آئیں گے، تو ایم کیو ایم والے الیکشن اگر نہیں لڑیں گے تو ان کی جگہ پر کوئی اور جماعت کا، پیپلز پارٹی کا یا جماعت اسلامی کا یا اے این پی کا یا پی ٹی آئی کا یا کسی اور جماعت کا منتخب ہو جائے گا، تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر وہ جو نیا منتخب ہوگا ممبر، وہ منتخب ہو کر آئے گا تو وہ اپنا ایک حلقہ جو ہے وہ بنا لے گا، وہ یو سی کونسلر ہوگا، اپنی یو سی بنا لے گا، یو سی ناظم ہوگا، چیئرمین ہوگا تو وہ اپنی یو سی علاقہ بنا لے گا، تو وہ ایک نقصان ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا۔ تو پیپلز پارٹی نے اسی لیے ایم کیو ایم کو کہا ہے کہ بھئی آپ الیکشن لڑے۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لے گی۔ ایم کیو ایم میں مختلف آراء آ رہی تھیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایم کیو ایم نے ظاہر ہے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اپنے پارٹی اور ورکر کا فائدہ دیکھنا ہے کہ حکومت سے الگ ہونے میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، نقصان اور فائدے دونوں کا جائزہ لینا ہے۔ انتخابات میں حصہ نہ لیں تو کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، اگر لیں گے تو کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے۔ تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے۔ تو اگر ایم کیو ایم الیکشن لڑے گی بلدیاتی انتخابات تو پھر ایم کیو ایم یقینی طور پر حکومت سے، وفاقی حکومت سے الگ بھی نہیں ہوگی، اور پھر وزیر اعظم کے لیے جو خطرات کل ایم کیو ایم نے پیدا کر دیے تھے تو وہ ٹل جائیں گے۔ اس میں اب ظاہر ہے میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی لیے لنک کر رہا تھا کیونکہ ایم کیو ایم کی سیاست اور قافلی کی سیاست یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بے ساکھیوں پہ رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ یعنی ریاستی ادارے وہ کیا اس وقت چاہتے ہیں، چاہے مداخلت بظاہر ان کی نہ ہو، اعلانات بھی ہو چکے مداخلت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، لیکن کیونکہ جب سیاسی جماعتیں نہیں چیخ رہی، پی ٹی آئی کے علاوہ باقی کوئی جماعت گلہ شکوہ نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ سے، تو اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن رابطے ضرور ہوتے ہیں۔ جس طرح وزارت داخلہ نے کل کہا کہ جی ایچ کیو سے بھی ہم نے نفری کے بارے میں پوچھا، سیکیورٹی معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، رابطے تو ہوتے ہیں اداروں کے درمیان، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ
کسی کی مدد کرے یہ فی الحال نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں اسٹیبلشمنٹ جس طرح پرویز الہی کو بلا کے کہا گیا کہ جی اسمبلی نہیں توڑنی، یہ پرویز الہی نے خود کہا تھا کہ راولپنڈی نے کہا ہے کہ اسمبلی، راولپنڈی بھی چاہتا ہے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، لیکن اس کے باوجود اسمبلی انہوں نے توڑنے کی ایڈوائس جو ہے گورنر کو بھیج دی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ نے، پرویز الہی نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب کیا وارہ کھاتا ہے کہ وزیر اعظم، وفاقی حکومت ختم ہو، اسمبلی ختم ہو، کیا یہ اداروں کو، ریاست کو، ریاستی اداروں کو وارہ کھاتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ فی الحال اس وقت ابھی تک ایسا کوئی موڈ نہیں ہے ریاستی اداروں کا کہ وہ نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم بھی ہٹ جائیں یا قومی اسمبلی بھی ختم ہو جائے۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کا ہو سکتا ہے سولوشن بھی نکل آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا یہ کہنا اس وقت کہ جی جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے معاملات عدالتوں میں جائیں۔ فی الحال تو ابھی اسمبلی ٹوٹ جائے، گورنر دستخط کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اسمبلی اس کے باوجود ٹوٹ جائے گی۔ ہو سکتا ہے عدالتوں میں یہ معاملہ اسمبلیوں کے ٹوٹنے کا بھی آئے، اور ایم کیو ایم کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے پھر عدالت میں ابھی مزید بھی جائے، لیکن ایم کیو ایم فی الحال اس پہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے۔ ابھی تو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں انتخابی عمل شروع ہونے میں، پولنگ کا عمل شروع ہونے میں۔ سیکیورٹی کے معاملات، صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ بھئی ہم پوری کوشش کریں گے، جو درکار جو تعداد ہے نفری کی وہ ہم مکمل کر سکیں۔ صوبائی حکومت نے کہا ہے، سندھ پولیس نے بھی کہا ہے، اس میں میٹنگز بھی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی، پولیس کی، الیکشن کمیشن کے ساتھ، آئی جی سندھ کی نفری بھی پوری کی جا رہی ہے، اور انتخابات میں پیپلز پارٹی تو تیار ہے۔ ایم کیو ایم کو بھی درخواست کی ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑیں، اور ایم کیو ایم الیکشن لڑتی ہے تو وفاقی حکومت کے لیے کم از کم خطرات ٹل جائیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔